نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، بھائیو عزیزو، امید ہے آپ حضرت خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے اور وبائی امراض سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ تو میرے دوستو عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی کیسی تربیت کی تھی کہ ہر صحابی تہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، مرد ہو یا عورت ہو، صحابی ہو یا صحابیہ ہو، صحابی بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب محبت تھی۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ مدینہ منورہ میں جب آیا بات کرنے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے کہ ہمارے بہت سارے لوگ آپ کی طرف آ گئے ہیں ایمان لانے کے لیے، ہمارے وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے ہیں، چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ اگر مسلمان کوئی مکہ چلا گیا ہے پھر کر یا قید میں تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا، اور جو مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آ گیا ہے تو وہ کفار مکہ چاہیں گے تو اس کو واپس لے جائیں گے اور دینا پڑے گا۔ تو یہی بات کرنے کے لیے آیا مغیرہ ابن شعبہ، تو بار بار داڑھی کو ہاتھ لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کر رہا تھا۔ تو یہ عزت کی بات ہوتی ہے داڑھی پہ ہاتھ رکھنا، لیکن صحابہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ یہ کفار، یہ کافر، بغیر ایمان والا، یہ غدار اسلام، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہاتھ کیوں لگا رہے؟ تو فوراً تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا، کہا ہاتھ پیچھے رکھ، اپنا ہاتھ پیچھے رکھ، خبردار جو ہمارے نبی کے داڑھی کو ہاتھ لگائے۔ ان کو یہ عجیب لگ رہا تھا کہ کیسے یہ آدمی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پہ ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اور میرے دوستو بھائی، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ بس میں رات کو جیسے ہی آپ کا خیال آتا ہے، رات کو یا دن میں، اپنے گھر میں ہوں میں، مجھے جیسے ہی آپ کا خیال آتا ہے میں فوراً چاہتا ہوں اور حاضر خدمت ہوتا ہوں تاکہ آپ کی زیارت کر لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جو ہے میں فوراً آ کر آپ کی زیارت نہ کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ مرنے کے بعد تو اونچی جنت میں چلے جائیں گے اور ہم اور جنت میں ہوں گے، ملاقات کیسے ہوگی؟ کتنے تڑپتے تھے صحابہ، جو دنیا میں رات میں یا دن میں یاد کر لیں تو اپنی موت کا فکر ہے کہ میری موت نہ آ جائے تو فوراً جو ہے وہ زیارت کرتے تھے آگے۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، حضور پاک علیہ السلام ایک سفر میں تشریف لے گئے، جب واپس آ رہے تھے راستے میں تو کسی نے کہا کہ تمہارے جو ہے شوہر کا انتقال ہو گئے۔ ایک عورت نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو ایک شخص نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، ان کی کیفیت بتاؤ۔ تو دوسرے شخص نے کہا تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ تو عورت نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کس نے خبر دی؟ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر! جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آخر میں، فوراً خوش ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی زیارت کر لی اور مجھے خبر مل گئی کہ آپ خیریت سے ہیں، الحمدللہ آپ کو دیکھ لیا، اب مجھ پر ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ یعنی شوہر کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، کتنی بڑی مصیبت عورت پر آ گئی، بیوی پر آ گئی، بیٹے پر آ گئی، ماں پر آ گئی۔ کہا کہ اب میری ساری مصیبتیں آسان ہیں، اس لیے کہ آپ کو میں نے صحیح سلامت دیکھ لیا۔ تو عرض کرنا یہ مقصد ہے، اتنی محبت کرنے والے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور صحابیات۔ تو ایک موقع پر دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پنشبہ میں، تو پھر دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خالد بن ولید، عمر بن جموع اسلام لے آئے مکہ سے آ کر یہاں آگے مدینے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ تو ان کی والدہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے۔ ان کو یقین تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں گے تو اللہ پاک قبول کر لیں گے، میری ماں کو ہدایت مل جائے گی۔ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ میری والدہ کو ہدایت مل جائے، وہ بھی ایمان میں داخل ہو جائیں، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی ہدایت کے لیے جیسے ہاتھ اٹھائے فوراً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی. وہ دوڑے اپنے گھر کی طرف، وہ اپنے گھر کی طرف دوڑے ہیں. جب دوڑ کر گئے ہیں اور دروازہ ٹھک ٹھک کیا، ماں سے کہا کہ اماں دروازہ کھولو. ماں نے کہا بیٹا تم باہر رہو، میں غسل کر رہی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو غسل کرنے کے بعد جیسے دروازہ کھولا، سلام کر کے اندر داخل ہوا. ابو ہریرہ پوچھا ماں غسل کر رہی تھی، خیریت تھی؟ ارے بیٹا مجھے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے جاؤ، میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتی. اللہ. کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ نے دوڑ کیوں لگائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہا، آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور دوڑ لگانا شروع کر دی. اس میں کیا راز کی بات ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھنا تھا، میں یہ دیکھنے کے لیے دوڑا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی رفتار تیز ہے یا میرے دوڑنے کی رفتار تیز ہے. میں اس لیے دوڑ کر جو ہے اپنی ماں کے گھر گیا کہ میں دیکھوں میری ماں کی کیا کیفیت ہے. لیکن میرے پہنچنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچ چکی تھی. صرف یہ دیکھنے کے لیے میں دوڑا. میرے دوستوں ایسا پختہ یقین تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کا. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا یقین نصیب فرمائے.